بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد شادی نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی بھی قریبی رشتہ دار، دوست، جاننے والا ناراض نہ ہو۔ شادی کے موقع پر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی ناراض نہ ہو، اور کچھ لوگوں کو منانے کا ارادہ نہیں بھی ہوتا تو باوجود اس کے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر بھی لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، فلاں آدمی کو کسی طریقے راضی کیا جائے اور شادی میں شامل کیا جائے۔ یہ اچھی بات ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ کسی مسلمان مومن کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن عرض یہ ہے کہ جہاں شادی پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا اپنا ناراض نہ ہو، کوئی ہمارا قریبی پیچھے نہ رہ جائے، تو یہ بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا شادی پہ کہ اللہ رسول ناراض نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا وہ سبب بن جائے۔ خوشی کا اظہار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ خوشی کا تو یہ دین ہے، حضور تو ہر وقت مسکراتے، لیکن خوشی کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہو۔ آپ کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، خوش ہو کے ایک دوسرے سے بات کریں، کوئی ضروری ہے کہ خوشی ساری کی ساری ڈھول باجے میں رہ گئی ہے، اور خوشی ساری کی ساری ان کاموں میں رہ گئی ہے جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہو، جہاں نوجوان لڑکے اٹھ کے عورتوں کی مووی بنائیں؟ یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تو ناراضگی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو نکاح ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، یہ تو حضور کا طریقہ ہے، یہ تو دینی کام ہے۔ یہ تو فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، یہ تو تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، یہ کوئی دنیاوی کام تھوڑی ہے، یہ تو بالکل دینی کام ہے، روحانی کام۔ اس میں تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے عملی زندگی میں، وہ عیب سے، گناہ سے، بدی سے، بد نظری سے بچتا ہے، تو یہ تو ایک دینی کام ہے۔ تو دینی کام کو دنیاوی بنا دینا، حضور کی سنت میں سنت اور طریقے میں غیر کی آمیزش کر، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ اس لیے شریعت کے اصولوں کے عین مطابق کوئی منع نہیں کر رہا بڑے اچھے اچھے کھانے پکائیں، لیکن ایسی چیزیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جسے اللہ رسول ناراض ہو۔ ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کتنے دن پہلے یہ ہال بک کرایا گیا ہوگا، کتنا خوبصورت اسے سجایا گیا ہے، کتنے دن پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا جاتا ہے، بچے کی کپڑوں کا، شیروانی کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ اگر اتنے دن پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے تو صرف ایک دو دن پہلے اگر بیٹی اور بیٹے کو کسی معلم اور کسی معلمہ کے پاس لے جا کر، بیٹی کو معلمہ کے پاس، بیٹے کو معلم اور استاذ کے پاس لے جا کے اسے میاں بیوی کے حقوق بھی سکھا لیے جائیں، کچھ نکاح طلاق کے مسائل سے بھی آگاہ کر لیا جائے، تو اتنی زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو طلاقیں ہوتی ہیں بچ جائیں گی اگر مسائل کا پتہ ہوگا۔ لیکن ہم جن کاموں کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ بچوں کو تعلیم دی جائے، بتایا جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ بھئی اس طرح کر کے آپ کا، دیکھیں نا، دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت سے یہ کہا تھا
اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ کیا معنی اس میں تعلیم دی کہ وہ تعظیم کرے اپنے شوہر کی، اس کا اکرام کرے۔ اور دوسری جانب مرد کے لیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر تمہارا اخلاق بڑا اچھا ہے، تم بڑے اچھے ہو، گھر آتے ہو تو تلخ ہو، لہجہ ٹھیک نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، تو بیوی نے تمہیں بات بتانی ہے ساری، یہاں تم ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہو یا ٹال دیتے ہو۔ چاہیے تو یہ کہ اسے وقت دو۔ محبوب نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنے کریم تھے، جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویے پہلے سے سکھائے جائیں۔ تیسری بات، اور بس میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ کوشش کریں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی۔ ایسی باتیں نہ کریں جس سے ان کے درمیان گھر میں ساری نعمتیں موجود ہوں، بچے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، ہر چیز ہو نا گھر میں، صرف میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ اور کچا مکان ہو، تھوڑے پیسے ہوں، لیکن گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق احترام اور اعتبار کا ہو تو وہاں بڑی ٹھنڈی سانسیں لی جا سکتی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ نہ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حق میں باتیں بتائی جائیں کہ بیٹا تیری بیوی بڑی اچھی ہے، دیکھنا سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہے تیری خاطر، اور بچی کے گھر والے کہیں کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، وہ تو جب بھی آتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اسے کہتے ہیں پتر بس ان تو گزارا ہی کرنا ہے، نصیب ہی ہے انسان۔ اور یہی بات وہ ویکھو نا جے منڈے نوں آندیاں سار پانی پوچھ لیندی تے چنگا نہیں سی، وہ بھئی آپ نے دو لفظ کہہ کے تباہی کر دی، آپ تو سائیڈ پہ چلے گئے، انہوں نے اکٹھے رہنا تھا، زندگی میں زہر گھول دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تھا تو کہا تھا اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کرنا، اللہ انہیں محبت سے رکھنا۔ حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، ان کی بات سنتے۔ تو کوشش کریں کہ میاں بیوی کو سپورٹ کریں اس طرح کہ وہ ایک دوسرے سے جڑیں، ان کے درمیان جتنی زیادہ اعتبار ہوگا، احترام ہوگا، جتنی ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے دل میں وسعت ہوگی، اتنا گھر صحیح رہے گا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے بیچارے دوراہے میں کھڑے ہیں کہ ہم نے ابا کو سپورٹ کرنا ہے کہ اماں کو سپورٹ کرنا ہے۔ میں گھر میں موجود تھا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ مدرسے کا ایک بچہ بڑا روتا ہوا آیا ہے، تو میں پریشان ہو گیا، شاید کسی استاذ نے مارا ہے۔ بچے کو میں نے جلدی سے بلایا تو وہ کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو میں بڑا پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے۔ میں نے اسے تھپکی دی، پیار کیا، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب کروں ٹیلی فون آیا ہے، میری امی تے ابو پھر پہ لڑ دے نے، تو جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپتے ہیں، رونا آتا ہے۔ حضرت صاحب پتہ نہیں ان کار کی ہوندا ہونا ہے، کوئی دعا فرماؤ۔ تو کون اسے تڑپا رہا ہے؟ کوئی غیر؟ بچے تڑپ کے رہ جاتے ہیں جب ماں باپ کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو شروع سے ہی کوشش کی جائے کہ ان کو کچھ اس طرح رکھا جائے۔ یہ اس درد کو سمجھیے گا جو میں نے بیان کیا ہے، اور جو لوگ اس کرب سے گزرے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ گھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی کا آپس میں سلوک ٹھیک، وہ کوئی بھی نہیں کپڑے نہیں پائی دے جڑے ویاہ تے ملتے ہیں، ساری عمر وہ کپڑے پانے نے۔ کوئی اس بات سے لڑائی شروع کر دی ہے کہ سانو دنوں تے کپڑے نہیں سن ملے، سانو خیر مقدم نہیں سی آکھیا، ساڈے ملنی نہیں سی کیتی۔ او خدا کا خوف کرو، کس بات کو لے کر آپ نے دو زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ تو کوشش کریں کہ باہمی محبت ہو، قرار ہو۔ مجھے امید ہے جو میں نے چند گزارشات کی ہیں، یہ میرے شیڈول میں پروگرام نہیں تھا، لیکن دوست بڑی محبت والے تھے اور بڑا ہی رابطہ کر رہے تھے، شاید ان کی محبت کا ہی یہ صلہ ہے کہ اللہ نے موقع بنا دیا اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ماں بہن دونوں کے بہت ساری محبت رکھے، اور جتنے خوبصورت چہرے اس شادی میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان کے ساتھ اس خوبصورت شادی کو، ان دونوں کو بہت ساری برکات عطا فرما۔
اے اللہ ان دونوں کے درمیان پیار، محبت، اتفاق، احترام اور اعتبار کے رشتے کو قائم فرما۔ چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر کر کے اعلیٰ ظرفی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ماں باپ کو ان کی طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا عطا فرما۔ کائنات کے رب سب کی بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد فرما، سب کے بیٹوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد فرما، اولاد کی دکھ تکلیف دیکھنے سے سب کو محفوظ فرما۔ اے کائنات کے مالک، نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں، ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دونوں کو رزق حلال، صدق مقال، اولاد صالح، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مفسد کے فساد سے، ظالم کی میلی نظر سے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا۔ ایسی خواہشات جو غلبہ کر جائیں، ایسی سوچیں، ایسے وسوسے جو غالب آنے لگیں، اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مقدر کی ساری خزائیں رخصت کر کے بخت کی بہاریں عطا فرما، امت کی خیر فرما۔ ترکی، لبنان، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں، اللہ امت کی خیر فرما، امت پر فضل فرما، پاکستان پر رحم فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ